فرشتے دو اللہ نے اتارے، ہاروت اور ماروت، ان کو جادو دے کر اتارا گیا، اور کیا آج بھی وہ بابل کے کنویں میں قید ہیں؟ الومیناٹیز یا شیطانی قوتوں کا ہم سنتے آ رہے ہیں، یا یہ بڑا کلیم کیا جاتا ہے کہ لاہور میں کچھ مندر ایسے بن گئے ہیں کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اس پہ صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے، لیکن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو چھیڑنا بھی بہت ڈینجر ٹائپ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آنے والی. بالکل. یا آپ یوں سمجھ لیں، آپ کسی 5ویں پڑھنے والے کو یا 8ویں کلاس میں پڑھنے والے کو ایم فل کی کتاب دے دیں. اوکے. ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کی آزمائش لی. کیوں لی؟ کس وجہ سے لی؟ یہ آزمائش بھی انسانوں کی آزمائش بننی تھی، تو ان کی آزمائش ہو سکتا ہے وہ سکون میں وہ ہمارے لیے یہ آیا ہو کہ وہ آزمائش میں. کوئی پکی روایت یا پکی حدیث کے حساب سے یہ نہیں ملتا کہ وہ فلاں جگہ پہ قید ہیں یا سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ پکا ہے انسانوں کے امتحان کے لیے یہ چیز اتاری گئی تھی. جنات کا کالے جادو کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ بلیک میجک تو چلتا ہی جنات کی وجہ سے ہے، یا جو جنات ہیں وہ ہی بلیک میجک میں انوالو ہوتے ہیں. یہ اگر ہم کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا. قرآن پاک میں دو نام جو ہیں مجھے یاد پڑتے ہیں، عفریت اور معارض. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفریت کوئی اسپیسیفک ایک اسپیشیس ہے یا کہ کسی ایک جن کا نام ہے؟ ہر طرح کے جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. جس طرح جو عفریت ہے یہ جنات کا جو سمجھ لیں جو سلطان ہے یا جو کنگ ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ اس کو عفریت کہتے ہیں. جو مارد ہے یہ بھی جنات میں سے، لیکن جو سب سے سٹرونگ قبیلے ہوتے ہیں جنات کے، یہ ان میں سے آتا ہے. جو انڈین یہاں پہ آیا پاکستان میں آئے، جو ہمارے پنجاب جو انڈیا سائڈ پہ، ان لوگوں نے بھی کافی پاکستان میں آنے والے جو سکھ برادری ہے، تو وہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو ایک فرق واضح ہے. آپ اس طرف چلے جائیں، تعفن، گندگی، غلاظت، بدبو ہر طرف پھیلی ہے. اور یہ چیزیں شیطان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل، یہ تو واضح چیز ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے کنیکٹ ہونا، اس کے لیے طہارت ضروری ہے. آپ پاکی کے بغیر اللہ کو نہیں پا سکتے. ایک عمل کہا جاتا ہے، ایک تو مسان کا بھی آپ نے بتایا، ہانڈی چڑھانے کا ایک عمل ہے، بہت خطرناک بھی ہے اور سننے میں بڑا وحشتناک ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این پی ٹی وی پلس. ناظرین، جادو اور جنات کی دنیا جو ہے ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا مظہر بھی رہی ہے، اور انسان کو جو ہے ہمیشہ سے ان کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش بھی رہی ہے. اور اسی سلسلے میں سوشل میڈیا پر بعض اوقات جو ہے مختلف جعلی عامل جو ہیں عوام کو ورگلاتے ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں. اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں برہان خان، جو پیرانارمل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں اس سارے معاملے کے. برہان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. برہان بھائی، سب سے پہلا سوال، جنات کا کالے جادو کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. جنات کا اور کالے جادو کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے؟ تو یہ بیسیکلی بلیک میجک تو چلتا ہی جنات کی وجہ سے ہے، یا جو جنات ہیں وہ ہی بلیک میجک میں انوالو ہوتے ہیں. یہ اگر ہم کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جادو ایک ایسی چیز ہے جو حضرت انسان کے امتحان کے لیے اتارا گیا. اللہ پاک نے ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی مخفی طاقت ہے. آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام بھی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ معاشرے میں پھیل بھی گئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مخفی طاقت ہے. جادو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. جادو آیا ہے نبوت کے مقابلے میں. جہاں پہ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے، وہاں پہ شیطان نے جادو کو ہتھیار بنایا. جہاں پہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کھڑا کیا ہے، وہاں پہ سامنے جنات آئے. جہاں پہ نبوت کے پیچھے فرشتے مدد کو آتے تھے، وہاں پہ جادو اور جادوگروں کے پیچھے جنات مدد کو آتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں جیسے سمجھ لے ماں بیٹا، یا ایک ہی ماں کے دو بیٹے سمجھ لے، یہ وہی بات ہے. اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے تو اس میں پیچھے جنات ہی ہوتے ہیں. جنات کے بغیر تو جادو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، اور جادو کے بغیر جنات کمپلیٹ نہیں ہوتے. قرآن پاک میں انسان کے ساتھ ساتھ چند آیات میں جنات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ رہا ہے. سورہ رحمان میں بھی ہم نے دیکھا ہے. قرآن پاک میں دو نام جو ہیں مجھے یاد پڑتے ہیں، عفریت اور معارض. جی،
ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفریت کوئی اسپیسیفک ایک اسپیشیس ہے یا کہ کسی ایک جن کا نام ہے؟ یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں اس کو. جی، جنات اور انسانوں کے لیے قرآن پاک اترا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا یہاں شاید ہم بدبختی کہہ لیں یا بد نصیبی کہہ لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جنات کا یا بھوت پریت کا اس طرح کی چیز کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس دنیا سے، یا یہ بس یہ فرضی کہانی ہے. تو آپ نے چاندے کا آیات کا ذکر کیا، میرے خیال میں یہ چاندے کا آیات نہیں ہے، یہ تقریباً 115 سے 118 کے قریب آیات ہیں پوری کی پوری قرآن پاک میں، اور اس میں پوری کی پوری سورت اللہ پاک نے نازل کر دی ہے سورت جن کے نام سے. پھر سورت فلق ہے، اس میں بھی کنڈوں کے پیچھے پڑھ پڑھ کے پھونکنا، یہی تفسیر اس کی نکلتی ہے. سورت ناس، ناس بھی باقاعدہ ایک جن ہے، جو ناس ہے یہ بھی ایک جن ہے، والناس یہ بھی جن کے نام پہ ہی ہے، ایک قسم کا جن ہے جو الناس کی کوالٹی میں آتا ہے. اس کے بعد پھر جو آپ نے کہا ہے مارد اور عفریت، تو یہ بیسیکلی جنات کی اللہ پاک نے کیٹاگری بنائی ہے. اس میں جو موٹی موٹی کیٹاگری ہیں وہ تقریباً 8 بھی بتائی جاتی ہیں، 11 بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن اس میں الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. ہر طرح کے جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. جس طرح جو عفریت ہے یہ جنات کا جو سمجھ لیں جو سلطان ہے یا جو کنگ ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ جو ٹاپ کو ہوتا ہے، جس کا آرڈر کوئی جنات نہیں، مطلب ہے اگر کوئی وہ عفریت جھٹلا آ نہیں جائے سکتے. تو وہ اس کو عفریت کہتے ہیں. جو مارد ہے یہ بھی جنات میں سے ہے، لیکن جو سب سے سٹرونگ قبیلے ہوتے ہیں جنات کے، یہ ان میں سے آتا ہے. تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. مارد جن وہ ہے جو ضدی ہوتا ہے، قاتل قسم کا ضدی، اور سخت، کسی کی بات نہ ماننے والا. بلکہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ میں ذکر کروں گا، ابھی 3 دن پہلے ایک ہم نے مریض کو چیک کیا ہے تو اس پہ بھی اس کیٹیگری کے جنات تھے، ہندو ٹائپ کے. پورے پنجاب میں وہ یہ جنگ سے ہی بلانگ کرتی ہے وہ فیملی. تو یہاں پہ مجھے وہ بندہ ملا، وہ تقریباً 5-10 سال ہو گئے، وہ مجھ سے زیادہ جوان ہے، تقریباً 6 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے، اچھا خاصا. اس کو دیکھ کے بندے کو دہشت آتی ہے، لیکن وہ مطلب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. 24 گھنٹے اپنی حالت میں نہیں رہنا، یا ناپاکی کی حالت میں رہنا، گندگی کی حالت میں رہنا. تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی چیزیں. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر عفریت ہے، نہیں، اس کے اوپر عفریت نہیں ہے، لیکن مارد سے ملتی جلتی کوالٹی کے اس کے اوپر جنات ہیں. برہان بھائی، ابھی بات ہوئی ناپاکی کی، جی تو کتنا ضروری ہے کہ انسان غسل اور وضو میں زیادہ تر رہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی؟ اس پہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے. یہ تو سارا کھیل ہی مطلب پاکی اور ناپاکی کا ہے. اس میں سب سے پہلے میری بات یہ سنیں، اگر ہم دیکھیں ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان دیکھیں، یا آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے ایک ہی چیز کا درس دیا ہے. طہارت جو ہے یہ ایک سائڈ پہ، اور جو ناپاکی ہے وہ دوسری سائڈ پہ. اصل تو مین چیز ہے یہی. اور اس میں بھی پھر دیکھتے ہیں ایک ظاہری طہارت ہے، ایک من کی طہارت ہے. ٹھیک ہے، تو طہارت کا حساب یہ دیکھیں. سم ٹائم بلکہ یہاں پہ ایک عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ عامل، پیر، جادوگر اور جو اصلی فیک ریئل، ان میں کیٹیگری میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں اگر آپ نے فرق دیکھنا ہے تو یہ میں طہارت کا اور آپ کو بتا رہا ہوں پاکی اور ناپاکی کا. تو جو اللہ والا ہوگا یا جو پاک صاف ہوگا اور جو اصل روحانیت والا ہوگا، یہاں پہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نوری، ایک بلیک میجک. بالکل. نوری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب نوری لفظ کس سے لیتے ہیں لوگ؟ نور سے. تو نور کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نور. اللہ نور ہے نا. تو اللہ جو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں یہ سارا جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ ایک نور ہے، اللہ جو نور ایک السماوات والارض. تو نور ہے، ایک چراغ ہے جو مثل قندیل جو ہے، جو جس میں زیتون کا تیل جل بے رہا ہو. شک تو بے اللہ شک پاک نے وہ ساری مثال بیان بے کی. شک.
تو اس میں یہ ہے کہ نوری ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس نوری ہے، اس بندے کے پاس کالا ہے. ابھی جو پاک صاف ہوگا اس کے پاس نوری ہوگا، جو ناپاک ہوگا، جو غلاظت میں رہنے والا ہوگا اس کے پاس بلیک میجک ہوگا. یہ نہیں کہتے کہ بلیک میجک والا جو ہے یا جو ناپاک رہنے والا اس کے پاس بلیک میجک ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے. اوکے. تو جس طرح نوری ہے، ابھی میں یہ کام کرتا ہوں اس لائن میں، تو اس میں 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جو نوری والی ہے اس میں نور ایک ہوتا ہے عملیات، ٹھیک ہے. یہ کالی بھی ہوتی ہیں، سفلی بھی ہوتی ہیں، آتشی بھی ہوتی ہیں، خاکی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں تقریباً 14 کیٹیگری ہیں. اوکے. اور اس میں روحانیت میں بھی آنے کے بہت سارے طریقے ہیں. روحانیت مطلب روح کا کھیل ہوتا ہے. بے شک. جو اپنی روح کو پاک کر گیا، جس نے نور کے ساتھ کنیکٹ کر لیا، وہ روحانیت میں وہ نوری بن گیا. نوری کا مطلب ہے پیچھے آپ کا نور کے ساتھ کنیکشن ہو. نور کیا ہے؟ اللہ. جس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکشن ہو وہ نوری بن گیا. بے شک. جس کا شیطان کے ساتھ کنیکشن ہو وہ کالا بن گیا، وہ بلیک میجیشین بن گیا. تو یہ مین چیزیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا وہ کبھی ناپاک نہیں رہ سکتا. اور جو شیطان کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو بلیک میجک کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو جنات کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو یہ ہمارے انڈیا سائڈ پہ چلتے ہیں، جو ہمارا یہ پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ جو جنات کا آپ یہ دیکھ لیں. میں آپ کو طہارت، پاکی اور ناپاکی کی بالکل سادہ مثال دے دیتا ہوں جو عام ہمارے لوگوں کو سمجھ ہے. ہم یہاں پہ اگر نکلتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں گھومتے ہیں، اپنے سٹی میں گھومتے ہیں، شہر فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پاکستان کی کسی شہر میں بھی چلے جاتے ہیں، گلی محلے میں ویسے کچرا موجود ہوتا ہے. ہر جگہ پہ، ہر کنٹری میں یہ ایشو ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو ملے گا لوگ پاک صاف ہوں گے، خوشبو لگا کے گھوم رہے ہوں گے، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، کسی نے پگڑی باندھی ہوتی ہے، کسی نے سر پہ سنت رسول کے حساب سے ٹوپی کی ہوتی ہے. پاک صاف ہوتے ہیں، ہر طرف پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے. دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو، دل کرتا ہے اس کے ساتھ کھانے پینے کو. اگر ہمیں کوئی مسلمان بھائی کہے کہ ہاں آ جائیں، ابھی ہم پشاور فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ مطلب ہے جو وہاں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، زیادہ تر توحید کے پابند ہوتے ہیں، تو مطلب کھلے دل والے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، دل کرتا ہے ان کے ہاتھ سے کھانا لے کے کھانے. یہی سیم چیز آپ جب ہم بارڈر کراس کر کے لاہور کا انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہر طرف تعفن پھیلا ہوتا ہے، ہر طرف گندگی، بدبوئیں، شراب کی بدبو آ رہی ہے. ان کے پاس کوئی جیسے بیت الخلاء کا نظام نہیں ہے. ہر بندہ گندگی میں، تعفن پھیلا ہوتا ہے. یہ ہے پاکی اور ناپاکی، یہ ہے طہارت اور غلاظت میں فرق. تو جب یہاں پہ جو بندہ فارن کنٹری جاتا ہے یا جس نے انڈیا کا سفر کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں، یا جو انڈین یہاں پہ آئے، پاکستان میں آئے، جو ہمارے پنجاب، جو انڈیا سائڈ پہ، ان لوگوں نے بھی کافی پاکستان میں آنے والے جو سکھ برادری ہے، تو وہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ فرق واضح ہے. آپ اس طرف چلے جائیں، تعفن، گندگی، غلاظت، بدبو ہر طرف پھیلی ہے. اور یہ چیزیں شیطان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، شیطانی قوتوں کو. تعفن بالکل، یہ تو واضح چیز ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے کنیکٹ ہونا ہے اس کے لیے طہارت ضروری ہے. آپ پاکی کے بغیر اللہ کو نہیں پا سکتے. ایسے ہی جس بندے نے نور کو پانا ہے، تو جس طرح جو ماں ہے یا جس طرح جو دودھ والا ہوتا ہے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا نا، تو اس طرح گندے دل میں یا گندے جسم پہ نور نہیں آ سکتا. اچھا برہان بھائی، عامل میں اور نجومی میں فرق کیا ہے؟ ہماری جو عام نیشن ہے، ہمارے عام لوگ ہیں، جادو اور نظر بد میں فرق نہیں کر پاتے. 2 سوال ہیں کہ عامل اور نجومی، نظر بد اور جادو، ان میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، عامل جو ہے اور نجومی، جو عامل ہے یہ اس کو آپ فرسٹ پہ رکھیں، جو نجومی ہے اس کو آپ سیکنڈ پہ رکھیں. پاور کے حساب سے دیکھا جائے، نالج کے حساب سے دیکھا جائے، تو عامل جو ہے یہ جو اس لائن میں آنے کے جو اس لائن کا بندہ ہے یا اس ٹاپک کو چھیڑنے والا ہے یا جو یہ پیرانارمل جاننے والا ہے یا کچھ تھوڑی بہت نالج رکھتا ہے، تو میرے حساب سے جو عامل ہے وہ تھوڑی اوپر کی چیز ہے. کیونکہ اس کے پاس انرجی ہوتی ہے، اس کے پاس انرجی کے ساتھ کھیلنے کی طاقت ہوتی ہے. اس نے کسی نے انرجی کو قابو کی ہوتا ہے، کسی کو انرجی نے قابو کی ہوتا ہے. اور کوئی عامل ایسے ہوتے ہیں جو مطلب روحانیت والے ہوتے ہیں، جنہوں نے نوری عملیات کی ہوتی ہیں. ابھی
یہاں پہ جو نظام چلتا ہے نا دنیا میں روحانیت کا، اس میں فیض چلتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، اس کے بعد عملیات کے زور پہ چلتا ہے، اس کے بعد پھر طہارت کے حساب سے بھی چلتا ہے. ٹھیک مطلب ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے. مسلمان وہ ہے جو خود کو پاک صاف رکھتا ہے اور کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج چھوٹا موٹا مطلب کبھی کبھار اس سے چھوٹ بھی ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یہ مسلمان ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے مومن. مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا پابند ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر فیض آتا ہے. پھر فیض کا ہوتا ہے ہمارا جو میرا نظام چل رہا ہے یا میرا سلسلہ جو چل رہا ہے. میں جب شروع میں اس لائن میں جب میڈیا پہ آیا تھا اس وقت میرے پیچھے فیض نہیں تھا. اوکے میں لوگوں کا علاج کرتا، اس وقت میرے پاس میں جنات سے کام لیتا تھا. پھر اس کے بعد میں عملیات جو کھل کے عملیات کرتے ہیں، جس طرح احمد البونی نے لکھا تھا شمس المعارف میں، تو شمس المعارف بھی میرے ہاتھوں میں رہی ہے، بہت کھل کے میں نے اس کو استعمال اچھا، کیا. ہم نے یہ سنا ہے یا میں نے جتنا پڑھا ہے کہ شمس المعارف کو استعمال کرنے والے یا پڑھنے والے بہت سے لوگ یا تو غائب ہو گئے یا جو ہے وہ پاگل ہو گئے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اس میں شک کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو بھی چھیڑتے ہیں. تو اس کے پیچھے پھر جو روحانیت میں آنا ہے، اس کے پیچھے فیض ہوتا ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پیچھے فیض ہے، یا جس کے پیچھے مرشد کا ہاتھ ہے، یا جس کے پیچھے استاد کامل ہے. کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا نا، تو اس وقت جو مکہ تھا یا اہل مکہ تھے، یا جو بنو ہاشم تھے، یا جو قریش تھے، اہل قریش تھے، یا جو بنو امیہ تھے، جو بھی لوگ تھے وہاں پہ جتنے بھی قبائل تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ذکر اذکار بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا انسان بھی کعبے کی حفاظت کرتا تھا. روایات میں ملتا ہے. اوکے لیکن ان کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو تو شیطان بھی مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تو شیطان بھی پابند ہے. وہ تو کہتا ہے سجدہ کروں گا، اگر کہنا ہے تو فرمان صرف تیرا مانوں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. میں اس کو آدم کو سجدے کی لائق ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تجھے ہی رب مانتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی طاقت اور ہو ہی نہیں سکتی کائنات کو چلانے. اس بات کا تو شیطان بھی پابند ہے. لیکن کیوں دھتکارا گیا؟ کیونکہ اس نے پیچھے جو فیض تھا، یا پیچھے جو کامل مرشد تھا، یا جو اللہ پاک نے جو نظام بنایا تھا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ہمارے ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹاپک آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں، آج کل ہمارے نوجوان طبقہ، لڑکے لڑکیاں معاشرے میں، گھروں میں مائیں بہنیں ماری ماری پھر رہی ہیں در بدر. کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کوئی ٹینشن، ہر بندہ مریض ہے، ہر بندے کو کسی کو منزل نہیں مل رہی، کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہے، کسی نے ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، کام نہیں مل رہا. افراتفری کا عالم ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا کروں، بس یہی سوچتے ہیں کیا کروں. تو بیسیکلی ٹاپک جو تھا وہ آپ نے نجومی اور عامل کا چھیڑا تھا، لیکن میں یہ تھوڑا اگزامپل دے کے بیان کر رہا ہوں. جی تو افراتفری کا عالم ہے، مطلب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، ٹینشن انزائٹی میں چلا جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر جاتے ہیں ہم عاملوں کے پاس. ابھی آپ کا ٹاپک آیا ہے. ہاں جی پھر ہم جاتے ہیں نجومیوں کے پاس کہ ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں یہ بتا. عامل آج کل کے زمانے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ 1000 عامل جمع کریں نا، اس میں 999 عامل فیک نکلتے ہیں یا بلیک میجک والے ہوتے ہیں. اوکے اس کے ساتھ آپ نجومی عامل جو ہیں، یہ اوپر کی چیز ہے، کیونکہ ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، ان کے پاس انرجی کے ساتھ کھیلنے کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، جنات کے ذریعے کسی بھی بندے کا بایو ڈاٹا نکال لیتے ہیں. کیونکہ جنات کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، پھر یہ جنات کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جو بھی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جنات کے ذریعے پھر یہ معلومات لیتے ہیں جو نجومی ستارے اور زائچہ بنا کے دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں نجومی پہ. تو نجومی جو ہے یہ بیسیکلی علم نجوم ایک بہت لمبی چیز ہے. یہ شروع میں عطا ہوا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو. اچھا حضرت ادریس علیہ السلام کا میرے خیال میں نبوت کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چوتھا یا 5واں نمبر ہے.
ان کا نام میرے خیال میں اخنو بھی کہا جاتا ہے. بک آف انوف بھی انہی کے انہیں کے ساتھ منصوبے، بہت پرانی چیزیں. اور پھر یہاں پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ ٹاپک دیتا چلوں. یہ جو ایرام مصر ہیں جن کو پیرامڈس آف ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، یس یس، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. اچھا، تو لوگ کہتے ہیں یہ 3000 سال پرانے ہیں، یہ ان کو ابھی 3500 سال ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹری آپ کو ملتی ہیں نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، تو یہ ساری فیک ہیں. وہ جو جیوش ہیں یا جو اہل مصر ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل مطلب ہے جو اصل ان کی ریالٹی وہ کھل کے سامنے آئے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ آپ اگر کوئی پیرانارمل کا بندہ آپ کو مل جائے یا کوئی اس طرح کا اس لائن کو چھیڑنے والا بندہ آپ کو مل جائے، یا جو بندہ ریالٹی جانتا ہو وہ ایکسپوز نہیں کرے گا. بس میرے منہ پہ آ گیا تو میں نے کھول دیا. اچھا اچھا. تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں. جب طوفان نوح آیا تھا تو ان کے اوپر سے گزر گیا تھا. اوکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ نالج ملا تھا، علم نجوم. ستاروں کی کنڈیشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندے کی کیا کنڈیشن، اوکے، فلاں بندے نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کرے گا. حتیٰ کہ پاسٹ بھی پتہ چل جاتا تھا اور فیوچر بھی پتہ چل جاتا تھا. ستاروں کی کنڈیشن وہ سورۃ رحمان میں ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ جو زمین آسمان ہے یا جو جنات ہے جو انسان ہے، ان سب چیزوں کو کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر اللہ نے زمین کے ساتھ پانی 70% پانی رکھا ہے، 30% خشکی رکھی ہے، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے. اگر اللہ نے زمین پہ ایٹماسفیئر کی ایک لیئر رکھی ہے، اس کی ایک حد رکھی ہے، اس کے اوپر خلا رکھی ہے، تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. آپ ہی کے سوال سے ایک سوال مجھے یاد آ گیا. اکثر ہم نے سنا ہے کہ شیطان اور یا جنوں کی بستیاں سمندر میں یا سمندر کی گہرائی میں پائی جاتی ہیں. اس میں کتنی صداقت؟ بہت ہیوی لائن چھیڑ دی ہے 11 کے کی. تو اس کو کہتے ہیں سمندری جنات، کیٹیگری ہوتی ہے ان کی. اوکے، یہ الگ کیٹیگری، یہ الگ کیٹیگری ہے. سمندری جنات سمندر کے اندر بھی رہتے ہیں، سمندر پہ بھی رہتے ہیں. شیطان کا تخت بھی سمندر پہ ہے، لیکن یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے، سمندری جنات والی کیٹیگری میں سے نہیں ہے یہ شیطان. اوکے، یہ ویسے اس کو پاور ملی ہے، اللہ پاک نے اس کو اجازت دے رکھی ہے. سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورۃ کہف میں بھی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. باقی پورے کے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا سوائے سورۃ کہف کے علاوہ کہ جو جن ہے، جو ابلیس ہے، جو عزازیل تھا، یہ جنات میں سے تھا. جب ہم سارے کا سارا قرآن پڑھتے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ عزازیل نام کی کوئی چیز تھی، لیکن جب سورۃ کہف پہ آتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے یہ جنات میں سے تھا. لیکن جو سمندری جنات ہیں اور زمینی جنات ہیں، سمندری جنات تو یہ بہت ڈینجر قسم کے ہوتے ہیں. اس طرح یوں سمجھ لیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں آدم خور، اس طرح ان کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے. یہ جو زمینی جنات ہوتے ہیں، سمندری جنات کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں. اوکے، اتنے ڈینجر قسم کے ہوتے ہیں. یا جس طرح آج کل کے مجرم CCD کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا برہان بھائی، نظر بد اور جادو، اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتا، یا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جادو اور نظر بد، اس کی بیسیکلی تو اگر کسی پہ ہو جائے تو اس کو تحقیق کروانی چاہیے کسی اچھے استاد صاحب سے، یا کسی اچھے بزرگ اللہ والے سے، یا کسی اچھے پیر فقیر سے، عامل سے، جو بھی ان کو مطلب ہے وہاں پہ گلی محلے میں ہے. یا آج کل ملتے ہی بہت کم ہے. نہیں، آج کل بہت مل جاتے ہیں، آن لائن بھی آج کل بھرمار ہوئی پڑی ہے. آج کل کے لوگ نا مطلب ہے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو ہمارے ہاں یہاں پہ شک اور وسوسے بہت زیادہ ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. لوگ یہ نہیں سنتے. اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے نا تو لوگ یہ نہیں سنیں گے کہ میں نماز پڑھوں، میں اس کو یہ کہوں کہ آپ نماز پڑھو، آپ قرآن پڑھو، آپ تلاوت. لوگ یہ سننا ہی نہیں چاہتے. بالکل، لوگ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے. لوگ اس بندے کو، اس پیر فقیر کو پسند کریں گے جس نے ہاتھ میں مندریاں پہنی ہوں، جس نے کڑے پہنے ہوں، جس نے تسبیحیں پہنی ہوں، جس نے کالا سوٹ پہنا ہو، جو گندگی میں رہتا ہو، جو خود کو ننگا کرے. لوگ اس کو مانتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. ہمارے ہاں ملتان سائیڈ پہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے،
تو ہمارے بزرگ یہ واقعہ بتاتے تھے کہ وہاں پہ کوئی دربار تھا بہت بڑا، اور وہاں پہ کوئی فقیر بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تھوڑا کسی نے ان کا نام فیمس کر دیا یا جو بھی تھا، تو لوگ وہاں پہ درباروں پہ جاتے منتے ماننے کے لیے، اور اس پیر بابے کے پاس مطلب جانا شروع کر دیا کہ بابا جی یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں. تو بابا جی بڑے تنگ ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہو. بڑا انہوں نے سمجھایا، لوگ نہیں مانتے. انہوں نے پتہ کیا کیا، یہاں پہ تھوڑا ڈسکسٹنگ ٹائپ کی بات ہے، وہ نا اپنا شرمگاہ سے بال اکھاڑ اکھاڑ کے لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. تو کوئی بندہ اوپر سے آیا، اس نے کہا کہ بابا جی یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہے ہیں، میرے پاس اس کے سوا ہے کیا؟ میں ان کو کیا دوں؟ یہ بدبخت جو اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آئیں گے تو ان کو یہی ملے گا نا. ابھی جس طرح دیکھ لیں آپ، ہم یہاں پہ دودھ ہے، دودھ کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں، اللہ کی رحمت مانتے ہیں، بالکل. اور یہی ایک چیز ہے جو بچے کو پلاتے ہیں اور بچہ جوان ہوتا ہے. ایک ایسی چیز ہے جو خوراک اور پانی دونوں کا کام کرتی ہے. بالکل. تو ہم یہاں پہ پیتے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے یہ ساتھ والے کنٹری میں چلے جائیں، انڈیا میں، بالکل. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دودھ کو گٹر میں بہاتے ہیں، وہ پتھر پہ پتھر کے اوپر ڈال کے ڈالتے ہیں، وہ دودھ گٹر میں جاتا ہے، وہ بے قدری کرتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کو کیا صلہ دیتا ہے؟ وہ دودھ کو گٹر میں بہاتے ہیں تو گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں. بالکل. یہی ہوتا ہے نا، جب آپ ناقدری کریں گے تو پھر اللہ پاک بھی آپ پہ وہی چیز مسلط کرے گا. بالکل. تو یہ جب آپ دیکھیں نا، جب آپ اللہ کو چھوڑ کے، نماز کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کے، اہل بیت کو چھوڑ کے، اصحاب رسول کو چھوڑ کے آپ غلط راستے پہ جائیں گے تو پھر اللہ پاک یہ چیزیں آپ پہ مسلط ہی کرے گا. بالکل. بالکل. جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی لینی ہے، پھر یہ چیزیں آپ کے پیچھے پڑنی ہے. تو نظر بد اگر کسی پہ ہے، اس کو بھی لوگ مذاق میں لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. نظر بد کے بارے میں حدیث ہے کہ جو نظر ہے یہ جوان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہیں. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ فرمان ثابت ہے. میں نے بیشتر ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے. اوکے. اور امام علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ اجازت دے دیتا کہ میں قبر کھول کے آپ کو دکھا سکتا، اگر میں 100 قبریں کھولتا تو اس میں سے 95 بندے آپ کو ایسے ملتے مردے جو نظر بد اور جادو کی وجہ سے جن کو دنیا سے رخصت ہوئی. یعنی نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے. خطرناک چیز ہے. پھر یہی نظر بد اگر اس کا اتار نہیں ہوتا، اس کی کاٹ نہیں ہوتی، اس کا کوئی علاج نہیں کرتا، تو یہ خود بخود جادو میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ کیا پتہ کچھ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں. بالکل یہ نئی چیز ہے میرے لیے. یہ آپ کے لیے شاید نئی چیز ہو، لیکن نظر بد جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ جادو میں خود بخود کنورٹ ہو جاتی ہے. پھر جادو آ گیا. جادو ہے یہ تھوڑا الگ قسم کا. یہ نظر بد میں یہ ہوتا ہے آپ کے کام میں رکاوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے بن جاتے ہیں، کاموں میں مسئلے مسائل، طبیعت پہ بھاری پان آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کی اچھی خاصی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن اس کے برعکس جادو ہے نا، جادو کی بھی کیٹیگری ہیں. کوئی سفلی جادو کرتا ہے، کوئی کالا جادو کرتا ہے، کوئی آتشی ہے. مطلب یہ عملیات ہے. اوکے. عملیات کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیٹیگری ہیں، 14 ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے، 14 کیٹیگری. لیکن جادو جو ہے یہ اگر میرے خیال میں اس کو ہم عملیات سے تھوڑا ہٹ کے ڈسکس کریں تو یہ بہتر رہے گا، آسان رہے گا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. جادو میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے، جس بندے پہ یا جس عورت پہ جادو چل جائے نا، سب سے پہلی چیز وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور بھاگے گا. اوکے. یہ نشانی ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اس کو نماز بوجھ لگے گی، وہ کہے گا یار کر لیتے. اس کو تلاوت قرآن پاک چلا کے آپ دیں گے. بلکہ میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک ٹیسٹ ڈرائیو آپ کو دے دیتا ہوں. یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، آیت الکرسی. ٹھیک ہے. رپیٹ ٹائم کی آپ آیت الکرسی 20x لکھیں گے نا تو وہ 20 بار رپیٹ ہو کے وہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، تو وہ آیت الکرسی نکال لے. اگر اس کے پاس نیٹ ورک ہے آن لائن چلا لے، ورنہ ڈاؤن لوڈ کر لے، اور وہ ہیڈ فون لگا لے. اوکے. ٹھیک ہے. ہیڈ فون لگا کے اکیلا بیٹھنا ہے، کمرے میں، گھر میں، مسجد میں، جہاں پہ بھی وہ ہے، آفس میں.
آنکھیں بند کر کے وہ بندہ آیت الکرسی لگا کے بیٹھ جائے. اگر تو آیت الکرسی چلتے ہی 1-2 منٹ اگر تو اس پہ ہیوی ہے تو پہلی بات یہ چلتے ہی اسے تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. اوکے. اگر اس پہ میڈیم ٹائپ کا ہے، ہائی میڈیم ہے یا لو ٹائپ کا جادو ہے، تو جب وہ چلائے گا نا، اس کے کانوں میں تلاوت آیت الکرسی کی چلے گی تو اس کو عجیب سی جسم میں تھر تھراہٹ، عجیب سی وائبریشن، یوں محسوس ہوگا کوئی چیز جسم میں دوڑ رہی ہے، یا گھبراہٹ سی یا پسینہ آنا اسی وقت، چاہے وہ اے سی پہ بیٹھا ہو، اس کو اسی وقت پسینہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ جادو کی سب سے بڑی نشانی ہے. ٹیسٹ ڈرائیو میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ کے جتنے بھی ویور ہیں کر سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ، جھوٹے عملوں سے بچیں، فراڈیوں سے بچیں، یہ جادو کی پہچان ہے. اچھا برہان بھائی، اسی میں ایڈ کروں گا، بعض اوقات ہم نے سنا یا دیکھا یا لوگ بتاتے ہیں کہ الو کا خون مانگا جاتا ہے، ناخن مانگے جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بلیک میجک ہی ہے. الو کا خون اور اس طرح کی چیزیں وہی بندہ کرتا ہے جو ناپاک عمل کرتا ہو یا گندگی میں رہتا ہو، یا غلاظت والے کام جو ہوتے ہیں وہی مطلب اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور آج کل سوسائٹی میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. بالکل. یہ بہت ڈینجر قسم کی لائنیں، عملیات، روحانیات، اس میں بہت مار کھانی پڑتی ہے. مجھے تقریباً ابھی میں خود 27-28 سال کا ہو گیا ہوں، تو لیکن مجھے اس لائن میں جو میں نے شروعات کی تھی تقریباً 21 سال کمپلیٹ ہونے والے. جتنی مار اس لائن میں کھانی پڑتی ہے نا، جتنی مار اس لائن میں پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اگر وہ عام انسان پہ پڑیں تو وہ کب کا دنیا سے ہی رخصت ہو جائے. مجھے حدیث کا نمبر نہیں پتہ، لیکن ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے خیال میں حضرت ابو بکر صدیق تھے یا پتہ نہیں کون سے صحابی تھے. میں ریفرنس یہاں پہ نہیں دے سکوں گا، اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ نیٹ پہ دیکھ کے نا یہ ریفرنس ڈال دے کمنٹ باکس میں. تو ایک صحابی رسول آئے اور ان کا اچانک ہی جو ہے نا ہاتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے لگے یا کہا، تو ان کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ لگا اور فوراً پیچھے کھینچ لیا. اور مطلب تو فوراً کہتے یا رسول اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی مجھے بخار ہے. تو صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بخار؟ میں تو 1 منٹ اور ٹھہر جاتا، میرا ہاتھ جل کے راکھ ہو جاتا، ہاتھ پہ نشان پڑ گیا ہے جلنے کا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ نبیوں کا بخار ہے. تو مطلب اللہ پاک جس کو جو مقام دیتا ہے نا یا جہاں پہ لے جاتا ہے، پھر اس کے امتحانات بھی اتنے سخت ہوتے ہیں، پھر اس کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح دنیا میں ہمیں ایک بندہ بزنس مین ہے، ایک بندہ جاب والا ہے، ایک بندہ ملینئر ہے، ایک بندہ بلینئر ہے، تو اس کو ٹیکس بھی پھر اسی حساب سے لگتے ہیں، بالکل دنیا کے حساب سے. تو یہ اس لائن میں بھی پھر تکلیفیں اسی حساب سے آتی ہیں، کیونکہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا امتحان اللہ پاک آپ کا لے گا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مطلب میں اگر عملیات میں ہوں یا میں روحانیت میں ہوں یا میرے پیچھے فیض ہے، تو مجھے مشکلات بھی اسی حساب سے آئیں گی، اسی حساب سے، اسی کیٹاگری سے مجھے تکلیف آئیں گے. اچھا، لوگ مذاق سمجھتے ہیں اس چیز کو، عملیات کو، یا کہ کوئی علاج کر سکتا ہے. جادو کا علاج ممکن ہے. قرآنی آیات کی روح سے تفاسیر میں ملتا ہے کہ کچھ قرآنی آیات اسپیسیفکلی بتائی گئی ہیں، جیسے سورہ والناس ہے، سورہ فلق ہے، کہ یہ حفاظت کے لیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اسپیسیفکلی بتائی گئیں. تو عام عوام جو ہے وہ خود سے علاج کر سکتی ہے اپنا؟ تھوڑا ڈینجر ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. خود سے علاج کرنا میرے خیال میں 95% تقریباً بہت مشکل ہے، اور یہ تقریباً ناممکن والی کیٹیگری میں آتا ہے. کیونکہ ابھی آپ کا سوال تھا الو کا خون اور الو کا خون کا، یہ اس طرح کی چیزیں مانگنے کا. تو اس میں جو جس پہ جادو چل جائے نا، اس کا علاج کروانے کا دل ہی نہیں کرتا. تو یہ آپ کا کہنا فضول نہیں ہے، لیکن مطلب میں کہوں گا
جس بندے پہ جادو چلو نا وہ مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جادو میں بھی ایسے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ مانے ہی نہیں کہ میرے اوپر جادو ہے۔ اوکے، آپ کی ذہنی کیفیت پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت آپ کی اس طرح کر جاتی ہے، وہ بندہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، وہ بندہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، جادو کو ہی نہیں مانتا، میں جنات کو ہی نہیں مانتا، مطلب قرآن کا انکاری ہو گیا۔ توبہ۔ قرآن میں آیا ہے، سامری کا ذکر آیا ہے، ہاں بالکل، جادوگر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں جنات کا ذکر آیا، سورت جن پوری آئی ہے، بالکل۔ اس کا انکار، قرآن کا انکار کافر۔ سورت فلق، سورت ناس، سورت بقرہ میں آیا ہے۔ جنات کو نہ ماننا مطلب ہے شیطان کے وجود سے انکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا میں مسئلے مسائل کھڑے ہوئے، اوکے اوکے، جو اصل سارے فتنوں کا باپ بنا ہوا ہے، بالکل۔ جس نے ساری دنیا کو انگلی پہ نچایا ہوا ہے۔ تو آپ کا یہ سوال تھا کہ الو کا خون اور اس طرح کی چیزیں، ناخن مانگنا، یہ کالے والے کرتے ہیں، یہ بلیک میجک کرنے والے، گندگی کرنے والے۔ دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور بتا دوں، جس بندے پہ کالا جادو چلا ہوگا نا، وہ سب سے زیادہ پتہ کن چیزوں میں انوالو ہوگا۔ بلیک کپڑا اس کو بہت اچھا لگے گا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ خاتون ہیں، ان کے سر کے بال بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ جڑنا کیا بالکل مطلب ہے، نہ کام کے ہی نہیں رہتے، دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے، ان کا جسم پھول جاتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے، ان کے جسم میں ٹیومر، رسولیاں، اور خواتین کے حساب سے یہ کہ جنات ان کے ساتھ غلط کام، بدفعلیاں تک کرتے ہیں۔ اور جو اس میں 5ویں نمبر پہ آئے گا وہ یہ کہ ان کے خواتین کے ہمارا جو ہوتا ہے، ان کے خاص ایام جو ہوتے ہیں، ان کی جو ڈیز ہوتے ہیں، پیریڈ کے ٹائم ہوتا ہے، وہ اپ سیٹ ہو جاتا ہے، بالکل ہی اپ سیٹ ہو جاتا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ سب سے جس پہ بلیک میجک چلاؤ، بلیک میجک بھی جنات بھی کرتے ہیں، اوکے، لوگ بھی کرتے ہیں، بندے بھی کرتے ہیں، جنات بھی کرتے ہیں، دونوں، ٹھیک، اور یہ دونوں کی دونوں مخلوقات بھاری ہیں، ایسی بھاری کا مطلب وہ کہ جن کا حساب قیامت والے دن اللہ پاک نے لینا ہے۔ اوکے اوکے، آپ سورۃ رحمان پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جس پہ جادو ہوگا نا، جس خاتون پہ، سب سے پہلی چیز ماں باپ کی نافرمان ہوگی، یا وہ ماں باپ کی نافرمان ہوگی، یا اس کا ماں باپ اس کو خود اچھا نہیں سمجھے گا، مطلب ہے ماں باپ کے ساتھ بنے گی نہیں، اوکے، کیونکہ جو روحانیت کا رشتہ ہے، جو روح کا رشتہ ہے، یہ ہمیشہ ماں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ بے شک ایسے، جو طہارت کا رشتہ ہے، یہ ہمیشہ ماں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سورۃ مریم ہم پڑھیں تو ان کا روحانیت کا سلسلہ کو باپ کے ساتھ تو نہیں ہے، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب کسی کا ہم علاج کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ماں کا نام پوچھنے والا میجیشین ہے۔ وہ بھائی کس نے کہا میجیشین ہے؟ وہ بھائی قرآن تو پڑھو، کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے، کبھی آپ نے حدیث پڑھی ہے، کبھی آپ نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے، آپ کے پاس اس چیز کا نالج بھی ہے۔ اکثر اگر کہا جاتا ہے یہ کہ چیز ضروری نہ ہوتی تو اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آدم کو پیدا فرمایا تو اسی طرح پیدا فرما دیتے۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اپنی ماں کا نام نہ بتائیں، بالکل بتانا ہی نہیں چاہیے، یہ چیز، کیونکہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہی ماں کے تھرو چل رہا ہے کائنات کا۔ اللہ پاک نے قیامت والے دن کیوں ماں کا نام، ماں کے نام سے پکارا ماں جائے کا نام کہہ کے اللہ نے کیوں انسان کو مخاطب کرنا ہے؟ کیونکہ باپ کا جو ہے، یہ ابھی آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اس کا ماں کو پتا ہے کہ اس کا اصل باپ کیا ہے، یا صرف اللہ کو پتا ہے؟ بے شک، روحانیت کا جو روح کا سلسلہ ہے، جو روح روحانیت کا کنیکشن ہے، یہ ماں کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ جو طہارت کا کنیکشن ہے، اچھا یہاں پہ میں بتا رہا تھا جادو جس پہ ہوتا ہے، آپ نے چھیڑا، بالکل، اس کا جس بندے پہ جادو ہوگا اس کے سر کے بال بہت ٹوٹتے، انتہا کے ٹوٹتے۔ مرد کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے کہ اس کا کاروبار نہیں لگتا، بلا وجہ غصہ، دل کرتا ہے میرے سامنے جو بھی آئے، میرے ہاتھ میں کوئی ویپن ہو، کوئی چیز ہو، میں اگلے بندے کو تہس نہس کر دوں۔ یہ اس کی علامات ہے، وجہ غصہ، بے وجہ غصہ، ناپاک رہنے کو دل کرے گا، گندے کام کرنے کو دل کرے گا، زنا، گندگی۔ اچھا دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، جس بندے پہ جادو چلو نا، وہ ایک عام روٹین کے ٹائپ سے بتا دوں،
وہ جب موبائل چلائے گا نا اس کے سامنے خود بخود گندی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اوکے، کیونکہ اس کے پیچھے انرجی ہوتی ہے ایسی قسم کی، ایسی نیگیٹو، گندگی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے جو اس کو لے کے اسی طرف جاتی ہے۔ صحیح، اس میں سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی ہے اپنی لائف میں، یہ چیز سب سے زیادہ جو سب سے غلیظ اور ناپاک قسم کا جادو ہے نا، جو رشتوں کی بندش والا ہے، وہ چاہے کسی عورت پہ ہو، چاہے کسی لڑکی پہ ہو، چاہے کسی مرد پہ ہو، وہ اس کو زنا والی سائڈ پہ بہت لے کے جاتے ہیں۔ مطلب ٹاپ کا زنائی، گندگی، ناپاکی میں رہنے والا، شراب، سگریٹ، اس طرح کی چیزیں۔ یہ سگریٹ تو یہ ڈپریشن والی سائڈ پہ آتی ہے، لیکن شراب کی جو کیٹیگری ہے نا، یہ زنائی والی، میوزک ہو گیا، گندگی، زنا، سیکس، یہ ٹائپ آتی ہے بلیک میجک میں، اوکے، جس کے پیچھے گندگی، یہ الو کا خون، ناخن، کپڑے، ناپاکی والی چیزیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں، کچھ خواتین ایسی میں نے دیکھی ہیں جو کال کر کے کہتی ہیں کہ ہم اتنے پیسے دینے کو تیار ہیں، ہمیں فلاں لڑکا مل جائے، اوکے، ہمیں فلاں لڑکی مل جائے۔ کیوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے میجک ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ وہ لڑکا ہوتا ہے، اس نے استعمال کی ہوتا ہے، اس نے اس کے سر کے بال لیے ہوتے ہیں، اس نے اس کے اوکے، کپڑے لیے ہوتے ہیں، اس نے اس کے جسم کے ساتھ ہاتھ ٹچ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیز لگائی ہوتی ہے۔ اکثر یہ گندگے امال ہوتے ہیں، کوئی مسان کی خاک ہوتی ہے، وہ بالکل، جا کے لگا دیتے ہیں، تو وہ پاگل ہو جاتی ہیں، وہ ڈپریشن میں عورتیں چلی جاتی ہیں، ناپاک عمل کرنا، گندے کام کرنا۔ اکثر میں نے اس میں فیلڈ میں یہ دیکھا ہے، جو سب سے ڈینجر قسم کا ہے، وہ عورتوں کو ماں بننے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک عمل کہا جاتا ہے، ایک تو مسان کا بھی آپ نے بتایا، ہانڈی چڑھانے کا ایک عمل ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک بھی ہے اور سننے میں بڑا وحشت ناک ہے۔ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں، جس بندے کے پیچھے فیض ہو، یا جو بندہ اللہ والا ہو، یا جو روحانیت والا ہو، اس کے سامنے یہ چیزیں اوقات نہیں رکھتی۔ اوکے، یہی میں ان پوچھنا چاہ ان رہا کے تھا کہ سامنے ٹھیک ہے، یہ بہت ڈینجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جتنا گندا عمل کرو گے یا جتنا ڈینجر عمل کرو گے، شیاطین جنات آپ کی اتنی مدد کریں گے۔ اوکے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو روحانیت والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس میں جو ہانڈی ہے، یہ بالکل، نقصان دینے والی بھی ہوتی ہے اور گندگی نکالنے والی بھی ہوتی ہے۔ ہانڈی کی بھی کیٹیگری اچھا، ہے۔ اس کی بھی یہ کیٹیگریز ایک ایسا ویپن ہے جو فائدے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نقصان کے اور لیے۔ نقصان کے لیے بھی یوز ہوتا اچھا برہان بھائی، بڑا تفصیلی آپ نے ہمیں جادو کے حوالے سے بتایا، پیرانارمل ایکٹیویٹیز۔ خود کبھی کسی ایسے واقعے میں جو ابھی تک یاد ہے اور ابھی تک آپ کے ذہن پہ ثبت ہو گیا ہو کہ وہ واقعہ بہت سخت تھا میرے لیے، کوئی ایک ایکسپیرینس آپ کا؟ ہے۔ یہ تو لائف بھری پڑی ہے ابھی، یہ بندہ کوئی کیا۔ ایک ایسا جو خطرناک ہو، جو آپ کو آج تک یاد ہو کہ سب سے خطرناک تو میں نے یہ دیکھا ہے خواتین پہ، اس طرح کے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ ماں بننے کے قابل تک نہیں رہتی۔ خواتین کو کینسر تک لگ جانا، ان کے بال جڑ جانا، جسم پھول جانا، گھروں میں لڑائیاں، طلاقیں، جھگڑے، فساد، دنگے، شوہر سے مایوسی، شوہر کو چھوڑ کے آگے چلے جانا، تھرڈ پارٹی کا انوالو ہونا رشتوں میں، اور ناجائز تعلقات یعنی آج کے رکھنا، زمانے میں یہ سب چل رہا ہے؟ یہ سب چل رہا ہے۔ یہ سب گندگی عام ہو گئی ہے۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے، یہی چیز ہوگا۔ اچھا، ابھی جو میں نے ایکسپیرینس کیا ابھی 2-3 دن پہلے، ہوں، تو ایک کیس میرے پاس آیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جنگ سے میں وہ بالکل بتاؤں گا۔ بتایا تھا، تو وہ یہ تھا، ایک لڑکا تھا، اس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تو اس کو تقریباً 10-15 سال سے کچھ جنات کا مسئلہ تھا۔ وہ پورے پنجاب میں گھومے لے کے، بڑے بڑے آستانوں پہ، بڑے بڑے پیروں فقیروں پہ پاس، حالانکہ جنگ بھی بھرا پڑا ہے عاملوں بالکل بہت، سے، اور بڑے بڑے گدی نشین وہاں پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آستانے، تو جہاں پہ بھی لے کے جاتے ہیں، کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کو دم کرے یا وہ اس کا علاج کرے۔ بس کہہ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا، بس یہ تعویذ لے جاؤ، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ تو بڑے بڑے، میں یہاں پہ ایک بہت بڑا آستانہ ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، سرگودا والی سائڈ پہ، وہاں پہ بھی لے کے گئے ہیں۔ تو اوکے، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے۔ تو وہ پچھلے دن اس بندے کا بھائی، بس ایسے باتوں باتوں میں نے اس کو کہا، یار اس کو چلو میں دیکھتا ہوں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اوکے، تو کوشش کی ہے، لیکن وہ جو چیزیں تھیں نا، پھر ہمارے پیچھے جو استاد بیٹھے ہوتے ہیں یا جو مرشد کامل بیٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ ان کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے،
وہ جب اس کے اوپر دیکھا ہے تو اس کے اوپر ہندو جنات تھے، جو ہمارا بیسیکلی آپ دیکھیں گے یہ جو پنجاب سائڈ ہے نا، یہ انڈیا سے سیپریٹ ہوئی ہے یا بالکل یہ بالکل ساتھ جو بارڈر بھی ہمارا ساتھ ہی ہے. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی نان مسلم ہیں، یا جو وہاں پہ مندر ہوا کرتے تھے، بالکل یہ جھنگ سائڈ پہ ٹوبا ملتان شمشان گھاٹ یہ شمشان وہ. گھاٹ، یہ ہندوؤں کا وہاں پہ مطلب آج بھی وہاں پہ نان مسلم مخلوق بہت زیادہ بستی ہے یہاں پہ. تو اس کا جب چیک کیا تو اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ کسی کو مانتی ہی نہیں ہیں، کسی کی سنتی ہی نہیں ہے. اوکے بڑے بڑے گدی نشینوں کو، یہاں پہ بہت بڑی گدی ہے، میں نے سرگودا والی بالکل سائڈ پہ، تو ان کا جب ہم نے نام لیا کہ یار اس گدی کو تو مانتے ہو گے، تو وہ ہوتا کون ہے؟ اچھا میں نے کہا توبہ یار استغفر اللہ، یہ کیا بات ہے؟ جن آپ سے یہ کہہ رہے ہاں ہیں. تو وہ سامنے کہہ رہے ہیں وہ ہوتا کون ہے، وہ ہمیں پوچھنے والا. اچھا اور وہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھی بھی نہیں، بڑے بڑے ڈشکرے 6 6 فٹ 8 8 10 10 15 15 فٹ کے ان کے قد، اوکے سر کے چھوٹے چھوٹے ان کے بال، اور کالی رنگ کی انہوں نے سلواریں پہنی ہوئی. میرے پاس ریکارڈنگ بھی پڑی ہے لیکن میں شو نہیں کروں گا اچھا یہاں کپڑے پہ. بھی پہنتے ہیں یہ. ہاں کپڑے پہنتے ہیں، ان میں بھی اللہ پاک نے کیٹیگری بنائی ہے، ان کے جانور ہوتے ہیں، ان ہاں کی شیپ شفٹرز مچھلیاں بھی ہوتی ہوتے ہیں. ہیں، ان کی فیمیل ہوتی ہیں، ان کے بھینسیں ہوتی ہیں، ان کے سب کچھ ہوتا ہے. یہ پوری کی پوری دنیا ہے، بس نظروں سے بالکل اجلے. وہ تو انہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ ہمیں ایسا بناؤ کہ یہ کوئی اور مخلوق ہمیں دیکھ ہمیں نہ دیکھ نہ سکے. سکے. تو اوکے وہ ان کو ایسی چیز سے بنا دیے گا جو نظر نہیں آتی، صحیح. اور ہمیں ایسا بنا دیے گا کہ ہم نظر آتے ہیں. ان سے جب پوچھا کہ پہلی بات تو یہ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے تو ہوتا کون ہے. اوکے ٹھیک ہے، بہت مشکل سے تقریباً 1 دن اور 1 رات لگا ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے. اچھا پہلی جو میں علاج کرتا تھا، ہمارا طریقہ علاج تھا، وہ تھوڑا ڈیفرینٹ تھا. ابھی تھوڑا اور مطلب انسان اپ ڈیٹ ہوتا چلا بالکل جاتا ہے، ایسے ہی. تو تھوڑا بھی الگ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا دم کرنا، پڑھائی کروانا، وظیفے کروانا، اب ہم وہ نہیں کرتے. اچھا اب ہمارا نظام فیض، جو آپ کے پیچھے فیض ہوتا ہے نا، آپ کو کھلی آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے اس بندے کے پیچھے مسئلہ کیا ہے. اوکے تو اگلے بندے پہ حاضری کرنے کے بجائے نا، بس آنکھیں بند کرو یا کھلی آنکھوں سے اس کی چیزیں، اس کے اوپر جو مسئلہ ہوتا ہے نا دیکھ کے اس سے پوچھو یار تجھے کیا مسئلہ ہے تو بتا دے، جو کچھ نے نقصان کیا تیرا دے دیتے. تو اس سے بڑی مشکل سے ان سے بات ہوئی. جب انہوں نے کہا ہاں چاہتا کیا ہے، تو ان کو کہا کہ یار بات تو کرو، ایسا کرو. پہلے تو انہوں نے سنا نہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ سنتے کس کی ہیں. اگر کسی کو تو مانتے ہوں گے، بالکل وہ تو ہندو تھے. ابھی ہمارے پاس تو نہ کوئی بلیک میجک ہے، نہ ہم یہ کالے کام کرتے ہیں، یا ہم جائیں ان کے فلاں دیوی فلاں یہ وہ بھگوان کے پاس یہ کرو وہ کرو. تو ہمارے پاس ساتھ تو اتنے، ہم تو یہ گندے کام کرتے نہیں. پھر ہم نے دیکھا بھائی یہ کس بڑی ہستی کو مانتے ہوں گے، یا کس کے غلام ہیں، یا کون سی ایسی ہستی ہے جس کی یہ تکریم کرتے ہوں جن کی. تو پھر پتہ چلا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بڑا مانتے اور مولا حسین کو بڑا مانتے. اچھا واہ. یہ تو ہندو بھی آپ دیکھ لیں نا، ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم ہندو ضرور ہیں لیکن قاتل شبیر نہیں ہیں. بالکل بالکل سنا ہے. تو جب ہمیں پتہ چلا نا کہ بھئی یہ حضرت علی کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہم نے تھوڑا ان کو چھیڑا. ہم نے ان کو کہا بھائی گل سن، پنجابی میں ان کو کہا بھائی گل سن، آپ علی کو ماننے والے ہیں تو ہم آپ سے بڑھ کے ان کو ماننے والے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی خون کا بھی رشتہ ہو. اچھا تو پھر وہ اچھا، پھر انہوں تھوڑا ٹھنڈے ہوئے. پھر انہوں نے کہا یار اس کی بات اب سننی پڑے گی. پھر ان کو کہا جو آپ کا سردار ہے نا یار اس کو بلا کے لے آؤ. اوکے پھر ان کا سردار آیا، وہ اس کی تو دہشت ہی، اس کا لیول ہی الگ تھا، انرجی. وہ کہتا ہے بھائی تجھے پتہ ہے یہاں پہ اس پنجاب کی دھرتی پہ موجودہ وقت میں کوئی مائی کا لال ایسا بیٹھا نہیں ہے جو ہمیں حاضر کر لے، واہ. کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اچھا تو ہم بھی اس وجہ سے ابھی آ گئے ہیں کہ پیچھے کسی اور کا نام آپ نے لیا ہے، تو ان کی مولا علی کا تکریم کی وجہ سے ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات بنی ہوئی انہیں کی وجہ سے. جب ان کو بلایا گیا، جب ان کے سردار آیا، تو ان کا کیا حلیہ تھا وہ تو ایک پیرانارمل یا جو چیزیں دیکھنے والا ہے وہی جان سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا اس وقت تھوڑا وجود بندے کا کام جاتا ہے، جو چیز ہی ایسی ہے جو بھائی جو مولا علی کے نیچے کسی کو مانتی نہیں ہے، ہاں جی اس کی طاقت بڑے کیا ہو. بڑے اصحاب کو نہیں مانتی، بڑے بڑے
ائمہ کرام کو, بڑے بڑے اولیاء اللہ کو کسی کو مانتے نہیں، کہتے تو ہوتا کون ہے، ہمیں چھیڑنے والا کون ہوتا ہے؟ جب آئے تو انہوں نے پھر ان سے بات چیت ہوئی، ان کو کہا بھائی یہ آپ کا جو کچھ انہوں نے نقصان کیا ہے وہ پورا کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے، آپ نے عزت سے بات کیے صحیح، اس وجہ سے، لیکن آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے اس ایک کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے ان پورے گھرانے کو پکڑا ہوا ہے، اچھا پورا پورے خاندان گھر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، پورے گھر کا بیڑا ہی غرق کیا ہوا ہے۔ تو ان کا ایک بندہ بھی انہوں نے بیمار کر کے مطلب مارا ہوا تھا، اچھا یا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا، یا جو بھی تھا، وہ کہتے ہیں وہ اس میں بھی ہم ہی انوالو تھے، انہوں نے ہمارا نقصان اس لیول کا کیا۔ اچھا اچھا اچھا، تو ان پہ نہ کوئی تعویذ اثر کرتا ہے، نہ ان پہ کوئی دم اثر کرتا ہے، اتنے طاقتور ہے، اتنے طاقتور ہے۔ پھر ہوتا ہے نا طاقت کا لیول ہوتا ہے، ابھی لوگ کہیں گے کہ قرآن کے سامنے کیا ہے، لوگ کمنٹ باکس میں آ جائیں گے، ہاں اپنی سائنس جاڑنے آ جائیں گے، تو کیا پھر آپ کے ایمان کی طاقت بھی اتنی ہے؟ ہاں ہاں، یہ چیز تو ہے کہ آپ کا ایمان بھی اس قدر اسٹرانگ کیا ہونا آپ کا چاہیے، ایمان بھی اس قدر سٹرانگ ہے کہ آپ کہیں گے میں سورۃ فلق سورۃ ناس پڑھ کے یا آیت بالکل، الکرسی پڑھ کے دم کر دوں؟ توکل آپ کا ایمان بھی اس لیول کا ہے؟ توکل ہونا چاہیے، یا بالکل آپ کی دعا اس لیول کی ہے کہ آپ دعا مانگیں اور پتھر سے پانی نکل پڑے یا پتھر پھوٹ جائیں، بالکل، یا آپ زمین پہ پیر مارے چشمہ نکل پڑے؟ جی جی، یہ تو پھر دیکھیں نا، پھر طاقت بھی ہونی چاہیے، پھر آپ کا فقر اس لیول کا ہونا چاہیے۔ لوگ آ جاتے ہیں ہاں یہ ایسا، یہ فلاں چھوڑ رہا ہے، یہ لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے، دیکھیں نا بھائی، ہم مانتے ہیں قرآن کی طاقت کو، کون نہیں مانتا؟ قرآن تو سورۃ الحشر میں ہے کہ یہ پتھر پہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ 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 ہو ریزہ ہو جاتا۔ جاتا، بالکل بہت طاقتور سورۃ کلام، بے الحشر شک کی جو آخری تین آیات ہیں، بے شک، تو کیا ہمارا ایمان، یہ دیکھیں اصحاب رسول پڑھتے تھے، زمین لرزنے لگ جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے پڑھ لیں، بھیڑیے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کی چوری بکری اٹھا لے۔ تو آج کل کے حکمرانوں میں وہ طاقت ہے یا کوئی وہ ایمان کی لیول ہے؟ کسی میں وہ چیز ہوگی تو یہ چیزیں کام کریں گی نا۔ فرشتے دو اللہ نے اتارے، ہاروت اور ماروت، جی، ان کو جادو دے کر اتارا گیا، اور کیا آج بھی وہ بابل کے کنویں میں قید ہیں؟ اس کی کیا تھوڑی اس کی تو بتا دیں، توجیہ بتا دیں۔ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہیں آنے والی، بالکل یا آپ یوں سمجھ لیں، آپ کسی 5ویں پڑھنے والے کو یا 8ویں کلاس میں پڑھنے والے کو ایم فل کی کتاب دے دیں، اوکے ٹھیک، یا آپ کسی دوسری کلاس میں بیٹھے ہوئے طالب علم کو یا بچے کو کہیں کہ مجھے آئنسٹائن کا تیسرا قانون بتاؤ۔ ایسے ہی تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو عام انسان کی سوچ پہ کام نہیں کرتی، عام انسان کی سوچ میں نہیں آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کی آزمائش لی، کیوں لی، کس وجہ سے لی، یہ ایک یہ لمبی بھی بحث اللہ کا نظام ہے۔ بے شک، ایسے ہی ان کی آزمائش بھی انسانوں کی آزمائش بننی تھی، تو ان کی آزمائش ہو سکتا ہے وہ سکون میں ہو، ہمارے لیے یہ آیا ہو کہ وہ آزمائش میں، بالکل ہو سکتا ہے وہ واپس چلے گئے ہوں، کوئی کبھی روایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کوئی پکی روایت یا پکی حدیث کے حساب سے یہ نہیں ملتا کہ وہ فلاں جگہ پہ قید ہیں یا سزا کاٹ رہے ہیں، لیکن یہ پکا ہے انسانوں کے امتحان کے لیے چیز اتاری گئی تھی۔ اچھا ایک آخری سوال، بہت لمبی ڈسکشن، آپ نے بہت کچھ بتایا ہمیں۔ الومیناٹیز یا شیطانی قوتوں کا ہم سنتے آ رہے ہیں، یا یہ بڑا کلیم کیا جاتا ہے کہ لاہور میں کچھ مندر ایسے بن گئے ہیں کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس پہ صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے، لیکن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو چھیڑنا بھی بہت ڈینجر ٹائپ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹیٹو میں استعمال کیا چیز ہوتی ہے؟ بتائیں۔ یہ جب مردے جلائے جاتے ہیں نا، جی جی، تو ان کی ہڈیاں بچتی ہیں، ہڈیاں جو اینڈ پہ بچ جاتی ہیں، راکھ، بالکل گوشت تو جل جاتا ہے یا بچ جاتا ہے یا جو بھی ہے، وہ تو ہمارا کام نہیں ہے لینا دینا اس سے کچھ بھی۔ جو ہڈیاں بچتی ہیں نا، پھر ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اوکے ان کو پھر الگ سے جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو پیسا جاتا ہے، پھر ان کو چھان کے وہ جو باریک پیسٹ ہوتا ہے اس میں کیمیکل ڈال کے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے باڈی میں۔ اب دیکھیں، ایک انسان کی ہڈی کو جلا کے اس کو انجیکٹ کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ جو انسان مرا ہے، اس کا جو ہمزاد تھا، جو قرین تھا، جو اس کی روح نے جسم میں دنیا میں تکلیف کاٹی ہیں، جو اس نے اپنے روح پہ ظلم کیے، زیادتیاں کیے، شراب، گندگی، زنا، جھوٹ، قتل و غارت، ایک تو اس کی روح سے متنفر، اوکے، ایک اس کا ہمزاد قرین اس کے اوپر غالب، اس کا بدترین دشمن،
پھر اس کے اوپر مسلط شیاطین و جنات، پھر اس بندے کی جب ہڈیوں کی راکھ آپ کے جسم میں انجیکٹ ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے والی سوچ رکھیں گے یا اس بندے والا کام کریں گے؟ تو انرجی نیگیٹو ہو جائے گی، وہ بالکل انرجی نیگیٹو ہو جاتی ہے، پھر اس بندے کے اوپر جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ سے بدلے لیتی ہے، یعنی وہ ڈبل ہو جاتی ہے، ایک وہ تو آپ ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ عورت نے کی ہے وہ گندگی میں، وہ زنا میں، آپ دیکھ لیں ہمیشہ، میں ابھی یہ تو سوال تھوڑا حیا سے ہٹ کے بن جائے گا، لیکن مارکیٹ میں چلے جائیں آج کل جو نائٹ لائف ہے شہروں میں، بالکل تو کلبوں میں کام کرنے والی لڑکیوں نے ہمیشہ جسم پہ ٹیٹو کیوں بنوا رکھے؟ ان کی انرجی اتنی نیگیٹو کیوں ہے؟ پھر جس کی انرجی اس سے بھی نیگیٹو ہوتی ہے نا، وہ نہ شادی کے قابل رہتی ہے نہ ماں بننے کے قابل رہتی ہے۔ جو بندہ جو مرد کروا لے اس کی کیا کنڈیشن ہے؟ پھر جب مرتے ہیں تو ان کا منہ کھلا ہوتا ہے، ان سے بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کا وجود ایلومیناٹی کیا چیز ہے جو اللہ سے آپ کو دور کرتا ہے؟ شیاطین اس نے اپنی تنظیم میں بنا رکھی ہیں۔ یہ روح بیچ دیتے ہیں، کانٹریکٹ کر لیا روح کا، یہ بہت ساری چیزیں عام ہیں، اس کا کیا؟ روح کا کانٹریکٹ نہیں ہے، بس روح کو تکلیف دینی ہوتی ہے۔ اوکے روح پیچھے اللہ کا امر ہے، اوکے روح کو تکلیف دو، شیطان کو خوش کرو، اپنے قارین کو خوش کرو، اپنے ہمزاد کو خوش کرو، اپنے نفس کو خوش کرو۔ قارین ہمزاد کیا ہے؟ نفس ہی تو ہے، بالکل جس پہ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا، جس نے اپنے نفس پہ غالب پا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ من عرف نفسہ ہو ہاں، جو اپنے نفس پہ قابو پا جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نفس اس پہ غالب آ گیا، نفس کیا ہے؟ شہوت، خواہشات، سیکس، شراب، جوا، پیسہ، عیاشی، بغاوت، جو کرنا ہے کر لے، تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ اوکے اگر اللہ ہوتا تو مجھے روک لیتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ چیز، یہ ایلومینٹی ہے، یہ سارا فری مینسن ہے، سارا کچھ عوام یہی کے لیے کہ ان سے بچا کیسے جائے؟ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے، جہنم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا اگر ہمارے نصیب میں ہوگی، تو یہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ اللہ پہ بہتان لگانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، خود عمل کرنا پڑے گا، خود عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ خود نہیں نکلنا چاہتے اس لائن سے، آپ نہیں نکلیں گے، آپ نہیں نکلیں گے۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، بالکل، جو کوشش نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت ہی نہیں بدلی جس کو خود اپنی تقدیر جو اپنی خود تقدیر نہیں بدلنا چاہتی، جو قوم، جو مرد، جو عورت، جو خواتین، جو نوجوان اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتے، اللہ اس کی حالت کیوں بدلے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اس نے تو کن کہنا ہے، یہ قوم ساری مٹا کے اللہ نے نئی آباد کر دینی۔ بالکل پہلے کتنی امتیں برباد کی ہیں، حتیٰ کہ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں فلاں جگہ سے آثار قدیمہ نکلا ہے، وہاں سے اتنے کنکال نکلے، اتنے ہڈیاں نکلی ہیں، اتنے پتہ نہیں کیا کیا، اتنے ہزار سال پہلے وہاں پہ کوئی قوم آباد تھی۔ اچھا، ایک آخری، بالکل آخری ایک بات یاد آ گئی اچانک سے، مسان کا آپ نے ذکر کیا تھا، ایک اگھوری ہوتے ہیں، کہ پاکستان میں ہیں یہ لوگ؟ ہم پاکستان میں بہت کم ہیں، یہ کراچی والی سائڈ پہ، سندھ والی سائڈ پہ تھوڑے بہت شاید مل جائے، ورنہ میری نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ مردے کی جب جلا رہے ہوتے ہیں ہندو، یہ جہاں پہ ہندو سوسائٹی ہے وہاں پہ شاید ہوں، کیونکہ جہاں پہ یہ ان کا دھرم ہوگا، ان کا مذہب ہوگا، یہ وہیں کی چیز وہیں پہ ملتی ہے۔ باقی اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ کسی ماں بہن کے، کسی بھائی کے ساتھ، کسی بھی نوجوان کے ساتھ یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ جب دوبارہ ملے تو خوشحال ملے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ انشاءاللہ۔